السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قیامت اور آخرت کے احوال کے متعلق ہم سن رہے ہیں۔ گزشتہ ہم نے یہ سنا کہ وحی لانے والے فرشتے اور انبیاء کرام سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنا کام پورا کیا، اور اللہ نے جو تم کو کام دیا تھا کہ تمہیں اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، کیا تم نے پہنچا دیا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ہم پچھلے جمعہ کو سن چکے۔ پھر جب انبیاء کرام یہ فرمائیں گے کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا، تو پھر ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ نبی جو فرما رہے ہیں تو کیا انہوں نے تم تک پہنچا دیا تھا؟ پھر ان کے جو کفار انکار کریں گے تو امت محمدیہ اس کی گواہی دے گی، اور پھر امت محمدیہ کی گواہی صحیح ہے، سچی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ یہاں تک ہم نے کل پچھلے جمعہ کو ہم سن چکے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور ایک بات سنیں گے کہ سورہ تکاثر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے انبیاء کرام کی جو بات چل رہی تھی تو اسی کے متعلق مسلم شریف کی حدیث کتاب الحج سے یہ ہے باب حجۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث نمبر 2950۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث سننے میں یہ توجہ رکھیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہاں پوچھا جائے گا، تو ہم کو وہ اتنا کچھ ڈر یا خوف ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے 2950 نمبر، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، آخری حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو یہ بالکل آخر سال میں آپ نے فرمایا۔ تو آپ نے آخر میں آپ نے فرمایا تھا، تو وہ حج سے ریٹرن ہوتے ہوئے لاسٹ میں آپ نے اس ایک موقع پر یہ سب کو جمع فرمایا اور پھر لوگوں سے یہ خطبہ دیا۔ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں اس کو خطبہ کہتے ہیں۔
کہ جب بھی یہ لوگوں کو جمع کرا کر یہ سنت ہے۔ تو حضور نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا یہ نبی اور یہ رسول نے اللہ کی وحی اور اللہ کے پیغام اور اللہ کے احکام کو آپ تک پہنچایا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اس کا حق ادا کیا اور ہمیں نصیحت فرما دی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب پہنچا دیا، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ کہا عرض کی بارگاہ رسالت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیری ساری باتیں جو پہنچانے تھی پہنچا دی، یہ لوگ ابھی گواہی دے رہے ہیں میرے صحابہ تو گواہ ہو جا۔ تو یہ آپ سوچیں کہ یہ کیسے پھر کہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے؟ ابھی ہمارے تو باری بھی نہیں آئی، ابھی تو فرشتے اور انبیاء کرام کے متعلق یہ سوال ہو رہا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرا رب مجھے بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کیا تم نے ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھے گا اللہ، میں عرض کروں گا اے میرے رب بے شک میں نے انہیں تبلیغ کر دی تھی، لہٰذا تم میں موجود ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ہاں میں نے تو پہنچا دیا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں لہٰذا تم میں موجود ہیں جو حاضر ہیں وہ غائب تک ان باتوں کو پہنچا دے۔ بے شک تمہیں یوں بلایا جائے گا کہ منہ بند سے تمہارے منہوں پر روک لگا دی جائے گی، پھر سب سے پہلے تمہاری ران اور ہتھیلی بیان دے گی۔ وہاں پر یہ بھی حال ہوگا، یہاں پہ تو لوگ سمجھا دیتے ہیں نا، کچھ بھی بول دیتے ہیں، زبان ہوٹھ ساجا تو اتر جا جا، کچھ بھی جواب دے دیتے ہیں، کچھ بھی سمجھا دیتے ہیں، اور کئی ساری اس کے پاس اسکیم ہوتی ہے بناوٹ کی۔ لیکن سورہ یاسین شریف میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ان کے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے، منہ پر لگ جائے گا سل، بولتی ہو جائے گی بند، زبان بند، بولتی بند۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پھر ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے قدم پاؤں ہیں وہ گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ جیسے آج کسی کو نماز کا کہا جائے تو وہ بہت سارے اس کے پاس جواب تیار ہوتے ہیں، مورو تھئی گیو، نکرانو نہیں، کام آوی گیو، آم تھیو، اوم تھیو، یہ کچھ بھی بول، اور اسی طرح سے ہر معاملے میں آپ سمجھ سکتے ہو۔ لیکن وہاں پہ تو زبان ہی بند ہو جائے گی، بولتی بند۔ نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ اب پھر قدم بات کریں گے کہ نماز کے لیے مسجد میں آنے کا تو نہیں آتا تھا یہ، لیکن یہ پل پہ جا کر اور بہت ساری پکنک کے جگہوں پر جا کر اور پارٹی پلاٹ میں یہ جاتا تھا، پھر یہ گواہی دیں گے، منہ زبان بند ہے پھر، اور وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اس کے ہاتھ بات کریں گے ہم سے، وہ گواہی دیں گے۔ انشاءاللہ اس کا پورا ایک چیپٹر آئے گا، وہ ہم تب سنیں گے۔ آج جو بات کرنی ہے وہاں پر میں لے جاتا ہوں آپ کو، کہ فرماتا ہے کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ بے شک پھر ثم لَتُسْأَلُنَّ، یہاں پہ جو لام آتا ہے اور آخر میں نون تشدید والا آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ضرور ضرور پوچھا جائے گا،
تم سے ضرور ضرور بے شک پوچھا جائے گا یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب چونکہ میں کچھ بیان کے سلسلے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، لہذا میں آپ سے ایک اور اب بیان کا انداز بھی، کیونکہ اصل بات ہے تمہارے دل تک وہ باتیں پہنچنی چاہیے، پھر یاد رہنی چاہیے۔ بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے، صرف بولنا۔ اگر کوئی آدمی 50 منٹ بھی بولے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بولے اور فرق کسی کو نہ پڑے تو پھر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوا۔ اور کوئی آدمی صرف 5 منٹ بولے بلکہ ایک جملہ بولے اور وہ دل کو اثر کر جائے اور زندگی کو بدل دے تو وہ کام کا ہے۔ اصل بات وہ ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ صرف ایک جملہ ہوتا ہے، ایک واقعہ، خطبے کے لیے آپ ممبر پر تشریف لے جاتے، ایک 2 4 جملے بیان فرماتے، آپ نیچے اتر جاتے، یہی واعظ ہوتا۔ لیکن انہوں نے وہ تبدیلی لائی کہ بڑے بڑے گنہگار وہ مقام پر پہنچے کہ امت کا سب سے بڑا ولی بھی وہاں نہیں پہنچتا، لوگوں کو صحابی بنا دیا آپ نے، اور سپر پاور کو الٹ کے رکھ دیا۔ پوری دنیا میں گھر گھر تک، ہر دریا کے کنارے پر اسلام پہنچ گیا کچھ ہی سالوں میں۔ تو یہ ہوتا ہے با اثر تبلیغ، با اثر تبلیغ، با اثر تقریر، کہ جس میں باتیں چھوٹی ہوں لیکن وہ اثر کرنے والی ہوں۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ میں یہ کئی مرتبہ بولتا بھی ہوں کئی جگہوں پر کہ جہاں پر میں واعظ کروں، بیان کروں، تو ہم تو کانوں تک پہنچا سکتے ہیں، دل تک تو اللہ پہنچاتا ہے، دل تک تو وہ اللہ پہنچاتا ہے، دل کو بدلنے والا تو اللہ ہے۔ اب اگر ہماری باتیں تمہارے دلوں تک نہیں پہنچتی، تمہاری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور آپ کو صرف اتنا ہی نصیب ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ بیان اچھا تھا، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کو تقریر اچھی تھی، بیان اچھا تھا۔ کام تب بنے گا جو آپ کو وہ چیز عمل میں آنے لگے، تمہارے کئی برائیاں گناہ چھوٹنے لگے اور کئی نیکیاں کرنے لگو، تو پھر بیان اچھا ہے اور وہ بہت کام کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وہ چیز ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر باتیں اثر نہیں کرتی تو اس میں 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بولنے والے کے دل میں کمزوری ہے، اس کا دل میں وہ صفائی اور وہ روحانیت نہیں جو لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکے، تو ایک تو یہاں کمزوری ہے، یا یہاں پہ نہیں، یہاں پہ اگر کوئی پرفیکٹ ہے تو پھر سننے والے میں کمزوری ہے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ مثال کے طور پر یہاں مسجد میں 100 لیمپ ہم نے لگائے، کتنے؟ 100 لیمپ۔ پھر ہم نے سب کو ایک ہی کنیکشن دیا، سب کو سپلائی کیا دیا؟ سیم سپلائی دیا ہے۔ اب ہم نے سوئچ آن کی، اب سوئچ آن کی، ایک بھی لیمپ جلا نہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ کہ کنیکشن میں پرابلم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیمپ چالو کرو، ایک بھی چالو نہ تھی، مطلب ہم لیمپ چیک کرنے جائیں گے کہ سپلائی چیک کریں گے؟ ہم سپلائی چیک کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بھی لیمپ جلا نہیں اور کہیں پہ روشنی ہوئی نہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ لائٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ پاور ہے تو پھر سب سے پہلا تو پاور چیک کریں گے، کس کے پاس پاور ہے کہ نہیں ہے۔ پاور ہے، وہ ٹیسٹر سے چیک کیا، پھر ہم دیکھیں گے کنیکشن میں کوئی تکلیف لگتی ہے، پرابلم لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر کسی کی بیان سے اور تقریر سے کسی کو کوئی فرق ہی نہ پڑے، کچھ بھی نہیں، تو یا تو پاور میں پرابلم ہے، اس کے پاس پاور آ ہی نہیں رہا ہے، علم ہی نہیں، یا تقوی ہی نہیں، یا وہ روحانیت ہی نہیں کہ جو پاور رکھتی ہے۔ ایک تو یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ دوسرا کہ ہم نے سوئچ چالو کیا اور 50 لیمپ چالو ہو گئے، 50 بند رہے، تو اب پاور میں پرابلم ہے، اب کنیکشن میں سپلائی میں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اگر سپلائی میں پرابلم ہوتا تو کسی کو فرق نہ پڑتا، اور اگر پاور کنیکشن زوردار ہے، وہاں سے سپلائی آ رہا ہے، 50 60 70 لیمپ جل رہے ہیں، اس میں سے اگر 25 30 لیمپ بند ہے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اب اس لیمپ میں خرابی ہے، پرابلم اس لیمپ میں ہے۔
اب اس کو مینٹیننس کیا جائے گا، اس کو ریپیئر کیا جائے گا، اس کو یہ ہم تھوڑا ریپیئرنگ کریں گے، چلا تو ٹھیک، ورنہ if you can't change the person, change the person. اگر وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر وہ چیز کو ہی ریپلیس کر دیا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ ہمیں، اور پھر اگر کنیکشن میں پرابلم ہے، یہاں سے ہی کوئی وہ بات نہیں ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہماری باتوں سے لوگوں کو اثر نہیں ہو رہا تو پھر اب چہرہ اس طرف نہیں، چہرہ اس طرف کیا جائے. کیوں کہ پہلے خود کی اصلاح ہو، خود میں سدھار پیدا ہوگا تو لوگوں میں خود بخود سدھار پیدا ہوگا. میرا یہ ماننا ہے. اب میں آپ کو جو یہ سب کہنے کے بعد جو میں آپ کو، ویسے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ سمجھدار بھی ہوں، ذہن بھی آپ کے کھلے ہوئے ہیں باتوں کو. لیکن کیا ہے کہ اتنے سالوں کی جو گندگی جمع ہوتی ہے تو صاف کرنے میں بھی وقت لگتا ہے. 2 دن کی دھول صاف کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اگر وہ 20 سال کی دھول ہو تو پھر کتنا وقت لگے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب میں آپ کو جو کہتا ہوں ویسا کرو گے آپ؟ میں بیان سننے کا بول رہا ہوں، عمل تو پھر بعد میں ہوگا. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب وہ کون کون سی نعمت ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پہلے کمر کو سیدھی رکھ کریں، یوں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، اور آدھی منٹ کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کون کون سی نعمت دی ہے جن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا. آنکھیں بند کریں، پہلے سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ مجھے اللہ نے کون کون سی وہ نعمتیں دی ہوئی ہیں جن سے بارے میں سوال ہوگا مجھ سے. اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچیں. سوچا؟ اب ادھر دیکھیں. سوچا؟ آپ کو کئی ساری چیزیں یاد آئی ہوں گی، ہے نا، کہ وہ نعمتیں ہیں. لیکن اب ہم حدیث کی روشنی میں اور اقوال کی روشنی میں سنیں گے کئی ساری نعمتیں وہ ہیں جن کو ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بھی نعمت ہے. ہم کو نعمت یعنی تھوڑا پیسہ ویسا ہو، وہی ہم کو نعمت سمجھ میں آتا ہے. اب اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب نے نعمت کے بارے میں سوچا. اب سنیں کہ یہ کیا کیا نعمتیں ہوگی. شروعات کہاں سے ہوگی؟ صحیح سلامت بدن، کان، آنکھوں کے بارے میں اللہ پاک بندوں سے پوچھے گا کہ انہیں کس کام میں استعمال کیا تھا. آپ میں سے کسی کو یہ خیال گزرا؟ بہت کم کو یہ گزرا ہوگا کہ ہمارا جسم یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم نعمت کا مطلب باہر کی طرف چلے جاتے ہیں. شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس تندرست جسم ہے، یہاں پہ جتنے بھی ہیں سب تندرستی مانے جائیں گے. کان سلامت ہے، آپ کو سنائی دیتا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اس میں نعمتوں سے مراد امن و سلامتی و تندرستی ہے. پوچھا جائے گا. تندرستی ہی تو ہوتی ہے نا، جب آدمی کو گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے اور اگر وہ بیڈ ریسٹ پر ہے، بستر سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو جا نہیں سکتا. ہم جا سکتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تو تندرستی تو ہے. تو پھر پوچھا جائے گا کہ تمہاری تندرستی کا استعمال کہاں کیا؟ 2 مہینے تک شادیاں، پارٹیاں، وہ سب کیا، گھومیں پھریں، ادھر ادھر گئے، سب جگہ پہ گھومیں پھریں، اور مسجد تک جانے کی ہمت نہیں ہوتی، تو کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ اس کے بعد حضرت سیدنا امام مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، دنیا کی ہر لذت کے متعلق پوچھا جائے گا. اور حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرمایا، اللہ کریم ہر نعمت والے سے اس نعمت میں پوچھے گا جو رب کریم نے اسے عطا فرمائی. اب میں آپ کو کچھ اور باتیں بیان کرتا ہوں. نعمت میں کیا آتا ہے؟ نعمت میں علم آتا ہے،
عقل آتی ہے، عقل ہے، عقل میں تو گھمنڈ ہے آدمی کو کہ منے خبر پڑے بھی کوئی نہ پڑے، عقل ہے، اب پوچھا جائے گا۔ عقل کا استعمال صرف دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں اور اپنے آپ کو بیسٹ بتا کر کسی کو گرانے میں ہی کام کیا کہ اسلام پھیلانے میں بھی کام کیا؟ پھر عقل کا استعمال علم سیکھ کر عمل کرنے میں بھی کیا، یا یادداشت، میموری پاور، یاد شکتی؟ پوچھا جائے گا۔ یہ بھی نعمت ہے نا، یاد شکتی ہے سب کے پاس ہے۔ ابھی 20 گانے کی صرف ایک لائن، 20 گانے کی پہلی لائن اگر بولی جائے تو اکثر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گانا گانے والا کون ہے، ایکٹر کون تھا، ہیروئن کون تھی، اس میں سین کیا تھا، فلم کا کون سی پکچر تھی، ریٹنگ کیا تھا، کس زمانے میں آئی تھی۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات، اگر 20 گانوں کو ایک ایک لائن خالی بیان کی جائے، اکثر یعنی 90%، 100 میں سے 90 لوگ یہ بتا دیں گے کہ سب سے پہلے کون سا گانا ریلیز ہوا، اس کے بعد یہ آیا تھا، 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 اگرچہ وہ 25 سال پرانا گانا ہو۔ تو یاد شکتی تو ہے نا، تو گانا یاد ہے۔ پھر میچ، کرکٹ میچ اور ورلڈ کپ، لاسٹ والے ورلڈ کپ میں کون جیتا تھا، اس سے پہلے کون جیتا تھا، کون سی ٹیم جیتی تھی، اس وقت کون کیپٹن تھا، انڈیا پاکستان کے کتنے میچ کھیلے گئے، اور اس میں کون سے میچ میں کس نے کیا کیا، کس نے سینچری ماری، وہ جو مختلف چیزیں آتی ہیں وہ پتا ہوتا ہے۔ تو عقل اور یاد شکتی کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے نا۔ اور قرآن کی 20 آیتیں کوئی مخارج سے سنا دے، 20 آیتیں، 20 سورتیں تو نہیں سنا سکتے، 10 سورتیں، سورہ فاتحہ ہی کوئی مخارج سے سنا دے، صرف سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھنی واجب ہوتی ہیں، فرض کی تیسری اور چوتھی کو چھوڑ کر، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے عقل اور یاد شکتی دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ تم چڈا پہننے والوں کی باتیں سنو اور اس کو مووی میں دیکھو اور وہ سب یاد کرو؟ اور میں نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کو تم اتنی اوپر کاندھی اور ریک بناتے ہیں قرآن شریف رکھنے کے لیے، ہر مسلمان کے گھر میں عام طور پر ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ وہ گجراتی میں ایک لفظ ہے ہاتھ وگو، ہاتھ وگو سمجھتے ہو؟ جو چیز بار بار استعمال ہوتی ہے تو گھر میں کہتے ہیں کہ انہیں ہاتھ وگو رکھ جو، کہ وہ آتے جاتے وہ چیز آسانی سے آدمی اس کو اٹھا سکے، لے سکے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے کے گھروں میں قرآن شریف ہاتھ وگا رکھا ہوا ہے؟ ہوگا، کئی گھروں میں ہوگا، اکثر گھروں میں جہاں پہ کبھی کبھی مجھے جانا ہوتا ہے تو میں نے باقاعدہ دیکھا ہوا ہے کہ گھر کی انٹری ہوتی ہے، گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے وہاں پر، یا مین روم یا جو ہال ہوتا ہے، بیٹھک روم، وہ ڈرائنگ روم، وہاں پر قرآن شریف اتنا اوپر رکھا ہے کہ کسی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچے گا۔ اور بھول میں اگر کوئی کہے کہ آج قرآن پڑھنا ہے تو کرسی لے کر یا ٹیبل لے کر، سٹول لے کر اوپر چڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ پڑھتا ہی نہیں تو ہاتھ ہوگا کون رکھے گا؟ بار بار لیتا تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی ایسی جگہوں پہ رکھو کہ میں اس کو آسانی سے لے سکوں، اور پھر جب وہ 4-6 مہینے میں یا رمضان میں اٹھاتا ہے تو 15 منٹ تو اس کی دھول صاف کرنے میں لگتی ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اور پھر ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ وگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ خود بتا لیں کہاں ہوتا ہے؟ بچے کو پتا ہوتا ہے۔ اور اگر ٹی وی کا ریموٹ کھو گیا اور بچے سے کھو گیا ہے تو ماں اس کو مارتی ہے، باپ کہتا ہے تنے اڈوانی نان ہوتی پائری، کیا راکھو یہ یاد نہیں رکھتو تو لیوانو نہیں، جہاں تھی لیدھو ہے تیاں مکوانو۔ یعنی عقل تو ہے، دھاک دھمکی بھی ہے، گھر والوں کو دباتا بھی ہے، لیکن کیا پوچھا نہیں جائے گا یہ چیزیں؟
اور موبائل کا تو یہ حال ہے کہ آدمی اس کو، وہ جیسے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر سوتے تھے پہلے، آج موبائل کو گود میں لے کر سوتا ہے آدمی، وہ باس میں رکھتا ہے، اور سونے کے بعد پتا چلے کہ موبائل دور ٹیبل یا کہیں چارجنگ میں رہ گیا ہے تو جیسے اس کی جان نکل جاتی ہے، کھڑا ہو کر فوراً پاس میں رکھتا ہے، بولے میری جان تو میرے پاس ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، تو یہ سب پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ عزت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت فرمائی، یہی تفسیر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ بے شک اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھ پرچھ ہوگی۔ اس میں رسول پاک کیا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے بعض افراد گھی اور شہد یعنی کہ مدھ کو کشمش کے ساتھ ملا کر کھائیں گے، ایسی پرتکلف نعمت کھانے پر ان سے سوال ہوگا۔ اب وہ والی بات سوچے جو آپ نے آنکھیں بند کر کے سوچی تھی، ابھی جو پیسہ اور بلڈنگیں، کار، موٹر سائیکل، ان کی تو ابھی بات ہی نہیں آئی۔ ابھی تو ہم تندرستی پہ بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم اللہ نے جو عقل دی اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے، یہ تو غریب کے پاس بھی ہوتا ہے نا، غریب کے پاس بھی مغز ہوتا ہے، یاد شکتی ہوتی ہے، اس کے پاس بھی تندرستی ہوتی ہے۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو گھی اور یہ شہد کے بارے میں، آج کون ہے کہ جو ہم میں سے گھی نہیں کھا سکتا اور شہد نہیں کھا سکتا؟ تو وہ گھر میں اور دعوتوں میں 5-5 10-10 طرح کے کھانے، اور رمضان میں جو ہماری یہاں عیاشیاں ہوتی ہیں اس کا تو شمار ہی نہیں، ان کے بارے میں تو ابھی بات بھی نہیں پہنچی ہماری۔ لیکن یہ بات ہے کہ جس کے بارے میں، اور حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان ہوتی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایسی کون سی نعمتیں ہیں، ہم تو، یعنی ہم سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے جب وہ آیت سنی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہم تو جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ اس زمانے میں یہی حال تھا کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم کو کن بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ لوگوں سے فرما دے کہ کیا تم جوتے نہیں پہنتے اور ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ تو چیز ہے ہی نہیں۔ ہمیں مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے گھر میں اے سی نہیں ہے، اس لیے ہم دکھی ہیں، لیکن پنکھا بھی ایک نعمت ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دین کے معاملوں میں جو ہم سے آگے ہیں ان کو دیکھو۔ ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد والوں کو دیکھو۔ ہم صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو جو لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں ان کو دیکھو، تاکہ ہمیں بھی شوق بڑھے کہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ اور دنیا کے معاملے میں جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کو دیکھو۔ جیسے شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جوتے چوری ہو گئے یا کھو گئے یا ٹوٹ گئے، تو ان کو دل میں بہت رنج ہوا کہ میرے جوتے چلے گئے۔ آپ آئے مسجد میں اور کہا کہ آج تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور کہ میرے جوتے چلے گئے، یہ وہ۔ مسجد میں آیا تو جوتے کے بارے میں سوچنا ہی کینسل کر دیا، کیونکہ مسجد میں گئے تو انہوں نے ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا میرے جوتے چلے گئے، میں رو رہا ہوں، یہاں تو پاؤں ہی اللہ نے اس کو نہیں دیے، تو اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ لیکن ہم ان کو نعمت نہیں سمجھتے۔ جیسے کسی نے کہا بہت غریب ہوں، پیسے نہیں ہے، یہ نہیں، ہر مرتبہ رونا ہے، شکر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس سے کہا گیا کہ ہم تجھے 1 لاکھ روپے دیں گے، بس تو اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دے۔ کون ہے اس میں سے 1 لاکھ میں اپنا ہاتھ دے گا؟ کوئی دیتا ہے؟ 10 لاکھ دیں گے، اپنی دونوں آنکھیں دے دے، دے گا کوئی؟ اپنے دونوں پاؤں گھٹنوں سے کاٹ کے دے دے، 25 لاکھ دیں گے، کوئی دینے کے لیے تیار ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ 25 لاکھ بلکہ 1 کروڑوں سے بھی زیادہ نعمتیں یہ ہیں جو ہمارے اعضاء ہیں، اور جو نعمت ہیں تو پھر پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ پھر
ان کا استعمال کہاں کیا تم نے؟ اور آخر میں حضرت مولا علی کی بات سنا کے بات پوری کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا سورہ تکاثر میں کہ پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو لوگوں نے عرض کی مولا علی سے کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا گیہوں کی روٹی کھانا اور دریائے فرات کا ٹھنڈا پانی پینا نعمت ہے، اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اب سوچے شروعات یہاں سے ہوگی کہ اگر روٹی، بلکہ یہاں فرمایا گیا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 2 وقت کھانا کھانے کو بھی نعمت شمار کرتے تھے، اور جس کو 2 وقت کھانا ملتا ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ اب دوسری سب باتیں باقی ہیں، وہ سب باتیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو ہم سنیں گے کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر تفصیل سے وہ چیزیں پھر شروع ہوگی، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ ابھی میں آپ کو صرف آدھی سیکنڈ واپس آنکھیں بند کرنے کو کہوں گا، آپ سیدھے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں، اور ابھی جو باتیں ہوں اس کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو جو 2 وقت کھانا مل رہا ہے، تندرستی ہے، ہاتھ پاؤں ہے، ابھی اولاد اور بیوی بچوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، اس کی باری تو بعد میں آئے گی۔ ابھی اپنے جسم کے بارے میں سوچیں، اللہ نے کتنی کتنی نعمت۔ آنکھیں بند کریں، سوچیں۔ ٹھیک ہے، چلو آنکھیں کھولا۔ ابھی تجارت اور بیوی بچے، اولاد، مال، دولت، وہ پھر بات کی باتیں ہیں۔ ابھی صرف ہمارے جسموں میں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، ہم کو جو کھانا ملتا ہے، روکھی سوکھی روٹی بھی اگر ملتی ہے کسی کو تو وہ بھی نعمت ہے اللہ کی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر اب پورے ہفتے اس بارے میں سوچیں کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں پھر ہماری تیاری کیا ہے، اور ہم پھر جواب سب کچھ سوچنا ہے۔ مجھے جواب تو میں تو پوچھنے والا ہوں نہیں، کیونکہ میں دیتا بھی نہیں ہوں تو پوچھوں گا بھی نہیں۔ اب جو دے رہا ہے ہمیں وہی ہم سے پوچھے گا، تو پھر سوچیں کہ ہمارے پاس اگر اس کے حکم پر مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہونے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس ایسا مضبوط کارن ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ امام کو نہیں سمجھانا ہے کہ مولانا عام چھے نہیں، مجھے کیا، میں تو اس کے بارگاہ میں آپ پیش کر سکو کہ ہاں ہم جامع مسجد میں عشاء میں اس لیے نہیں جاتے تھے، درس میں اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس فلاں کارن تھا، وہاں چل سکے ایسا بہانہ ڈھونڈو، ایسا کارن ڈھونڈو وہاں جو چل جائے۔ میرے کو کیا ہے، میرے کو کیا سمجھاؤ گے، میں تو ہاں ہی کروں گا، اور کیا بول سکتا ہوں، آئی بس سمجھ میں۔ اسی طرح فجر کے بارے میں سوچے کہ اگر آدمی 6 بجے جم کے لیے اٹھ سکتا ہے، 6 بجے اسکول کے لیے اٹھ سکتا ہے، 6 بجے ماں اٹھ سکے بچوں کو بھیج سکتی ہے، جم میں جانا ہو تو آدمی اٹھ سکتا ہے، بیپار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے 4 بجے اٹھ سکتا ہے، اور 7 بجے اگر فجر کی جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو ایسا بہانہ ڈھونڈو جو وہاں چل جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔